السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ احترام انسانیت۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انسانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام انسانیت کا مفہوم۔ احترام کے معنی عزت اور قدر، فضیلت اور برتری کے ہیں۔ احترام انسانیت کا مطلب ہے انسان کی عزت اور بڑائی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اچھی اعلیٰ، یعنی انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے بہترین مخلوق، مطلب اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے ان سب میں ہم انسان جو ہے وہ بہترین مخلوق ہے۔ اس کو دوسری تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے، یعنی اس کائنات میں ہر انسان کو عزت اور فضیلت کا مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ کسی بھی رنگ و نسل، مذہب و زبان، قوم اور ملک سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو دوسرے انسان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ دینا احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ احترام انسانیت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر بڑا شرف اور عزت بخشی۔ اس نے زمین اور آسمان، اس کے درمیان والی تمام اشیاء کو انسانوں کے فائدے اور آسانی کی خاطر پیدا فرمائی۔ تمام چیزیں سب انسانوں کے لیے مشترکہ میراث ہے۔ ہر انسان ان نعمتوں سے بہرور ہو رہا ہے۔ انسانیت کے اس بڑے شرف کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا۔ سورۃ الاسراء، آیت نمبر 70۔ ترجمہ: ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سواری دی، ان کو پاکیزہ چیزیں رزق دی، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت سے نوازا ہے۔ انسان علم و عقل اور گویائی کی نعمت ملی جسے وہ اپنا مافی الضمیر مناسب پیرائی میں بیان کر سکتا ہے۔ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ سب انسان اس میں برابر ہیں۔ اسلام رنگ و نسل، زبان، وطن کے امتیازات کو باطل قرار دیتا ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں رنگ و نسل اور زبان، کوئی بھی آپ زبان بولتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی وطن ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو سب مسلمان ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے نزدیک بڑائی اور بزرگی کا معیار صرف تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ خوف کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ۔ الحجرات، آیت نمبر 13 ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ دنیا کی تمام لوگ ایک ہی اصل سے ہیں۔ ترجمہ: تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ یہ سورہ نساء کا ترجمہ ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو اس کے صحیح منصب سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔ اس کو اس کی ذمہ داریوں کی اصل حیثیت سے آگاہ کر کے اسے بہت سے باطل معبودوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ باطل مطلب جھوٹے خداؤں کی غلامی سے آزاد کر دیا اور اسے ذمہ دار اور باوقار بنا دیا۔ اسے بتایا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کا احکام کا پابند ہے۔ احکام مطلب کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ کسی کو کسی پر سوائے ایمان، علم اور تقویٰ کے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مطلب اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان ہے، اس میں ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تمام اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دے رہا ہے تو وہ ایمان والا ہے، اور ایک دوسری جگہ دوسرا مسلمان ہے، وہ کوئی کام انجام نہیں دے رہا تو وہ اس میں فرق ہے۔ ایک اچھا مسلمان اور ایک برے مسلمان میں فرق ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ میں عمومی طور پر مجرد انسان کو ہی حیثیت دی گئی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔
انسانیت دور جہالت۔ اسلام سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں انسانیت کا احترام تقریباً لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکا تھا۔ لوگ پتھروں، درختوں، دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند، ستاروں اور دیگر طاقتور چیزوں کو محترم اور لائق عزت سمجھتے تھے۔ ان بے جان اور بے اصل چیزوں کو دیوتا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ پرستش مطلب عبادت کرتے تھے۔ ان کے سامنے منتیں مانتے اور جانور لا کر نذر کے طور پر قربان کرتے۔ بعض مشرکین تو ان دیوتاؤں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد تک ان کے سامنے قربان کر دیتے تھے۔ اسلام نے ایسے باطل خیالات اور رسومات کو رد کیا۔ ایک طرف انسانوں کو انسانیت کا احترام کا درس دیا اور دوسری طرف بڑائی، تکبر اور خود پسندی جیسی خصلتوں کو برا ٹھہرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ پیغام عام کیا کہ اے انسانوں، تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو جس کی پیدائش مٹی سے ہے، اس لیے تم میں سے بعض انسانوں کا اپنے آپ کو بڑا اور اونچا سمجھنا اور تکبر کرنا نہایت ناسمجھی اور جہالت کی بات ہے۔ احترام انسانیت کے منافی اشیاء۔ انسان پرہیزگاری، حسن خلق کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور ایسی بہت سی صفات اور عادات باتیں ہیں جو احترام انسانیت کے منافی ہیں، جس میں سے چند کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا ہے تکبر، نخوت و کبر۔ اللہ تعالیٰ یا مخلوق کے سامنے خود کو فکری، علمی، مالی یا نسبی اعتبار سے قابل فخر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان سے تمسخرانہ یا حد تک آمیز رویہ اختیار کرنا اور الزام بازی دینا۔ تمسخرانہ کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، لوگوں سے ظلم و زیادتی یا غیر منصفانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا، مطلب ظلم بھی کرنا، زیادتی بھی کرنا اور انصاف بھی نہ کرنا۔ ان کی عیب جوئی اور تجسس بازی۔ عیب جوئی مطلب کسی کی عیب نکالنا اس میں سے، اور تجسس جوئی کہ کسی کی ٹوہ میں رہنا کی کوشش کرنا۔ اولاد میں چھوٹے بڑے، عقل مند، ناسمجھ یا بیٹے اور بیٹی کی بنیاد پر غیر مساوی سلوک کرنا، مطلب کہ جو لوگ اپنے بیٹے کو بہتر اور بیٹی کو کمتر سمجھتے ہیں، یہ کسی انسان کی جسمانی یا عملی کوتاہی کی بنا پر اسے طعن و تشنیع کرنا، مطلب اگر اللہ پاک نے کسی کو معذور پیدا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو طعنہ دینا، برے القاب سے پکارنا اور برے ناموں سے پکارنا، یا اس کی کسی بھی قسم کی بے توقیری اور بے عزتی کرنا۔ ایک دوسرے سے بد اخلاقی، بد کلامی یا ناشائستہ انداز گفتگو کا مظاہرہ کرنا، مطلب اچھے انداز میں گفتگو نہ کرنا۔ یہ تمام جو ہیں یہ غلط ہیں، مطلب کہ آپ کو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے سب سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تمام انسانوں سے، کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے برتر نہیں ہے، سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ اس میں جو تفصیلی جو ہیں وہ 2 سوال ہیں۔ احترام انسانیت پر 10 نکات تحریر کریں۔ احترام انسانیت سے متعلق قرآن کریم کیا حکم دیتا ہے؟